الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن مقدس کو 2 مقامات سے پڑھا ہے۔ پہلی آیت میں نے جو پڑھی پارہ نمبر 4 سے، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم دوڑو اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے، اور یہاں پہ قرآن مقدس نے ہمیں جو حکم دیا وساریو، جس کا معنی ایک یہ ہے کہ کوشش کرنا الی مغفرت من ربکم، رب کی مغفرت کی طرف، یعنی مغفرت کے اسباب اختیار کرنا یہ بندے کے ذمہ ضروری ہے۔ اب مغفرت فرمانا یہ اللہ رب العزت کے ذمہ، رمضان کے روزے رکھنا بندے کے ذمہ، اب ان کو قبول کرنا رب رحمان کے ذمہ۔ تو فرمایا کہ مغفرت کے اسباب اختیار کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اور دوسرے مقام پر جس آیت کو میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا، ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کا ارادہ بھی نہ رہے، پکی سچی اور سچی توبہ کرو۔ ہم دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، اس پر جزا ضرور ملے گی۔ ہاں یہ کہ نیکی کی جزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی ہے، اور گناہ کی جو بدلہ ہے وہ چونکہ رب کی نافرمانی ہے تو یہ بدلہ انسان کے لیے تکلیف کا، انسان کے لیے کڑھن کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سچی اور سچی توبہ کرے۔ تو جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستوں کا ہموار فرما دیتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے دین کے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ سبلنا جمع کا صیغہ، اور جو گناہ کرتا ہے گناہ کرنے سے وحشت آتی ہے۔ نمبر 1 توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، گناہ کے اثرات جو ہیں ان میں سے یہ ہے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، اللہ والوں سے وحشت ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ گناہ کے اثرات ہیں۔ تو میں نے پہلی جو آیت مبارکہ پڑھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہ مغفرت کے جو اسباب ہے وہ اختیار کرو۔ اب مغفرت فرمانا یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا، وہ فرماتے ہیں مغفرت کے اسباب کتنے ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس نے جو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین یہ حکم دیا ہے کہ مغفرت کے اسباب اختیار کرو، تو مغفرت کے جنت میں جانے کے جو اسباب ہے وہ 10 اسباب ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ مغفرت کے 10 اسباب آج میں علامہ ابن قیم تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو نقل کر کے لایا ہوں یہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا، سچی اور سچی توبہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی اور سچی توبہ کرو۔ تو پہلی چیز مغفرت کا جو سبب ہے وہ ہے توبہ، انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ استغفار کرنا، یہ بظاہر توبہ و استغفار دونوں ساتھ ہی لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن مشائخین کے ہاں ان دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار، دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ استغفار انسان جو گناہ کر چکا ہے، جو گناہ ہو چکے ہیں ماضی میں، ان پر ندامت اور شرمندگی، یہ ہے استغفار۔ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، یہ ہے توبہ۔ کہتے ہیں کہ توبہ و استغفار کرو، تو توبہ و استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بھائی توبہ کرے بندہ کہ آئندہ اب کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، نیکیاں ہی کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور جو کر چکا ہے اس پر شرمندہ ہونا، یہ ہے استغفار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اپنے رب سے استغفار کریں۔ تو علماء نے لکھا نیک اعمال کے بعد بھی استغفار ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک بار اللہ اکبر اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن مقدس نے ایک جگہ اور نقشہ کھینچا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ لوگ جو رات کو قیام کرتے ہیں اللہ کے سامنے، جو رات کو اللہ رب العزت کی ذات عالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت غریب ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کریں۔ دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، کہا استغفار کریں۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کریں۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت میری زمین بنجر ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے کہا استغفار کریں۔ ایک بندہ اور پوچھا کہ حضرت میری زمینوں میں پانی نہیں ہے، میں کنواں کھودنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت نے کہا استغفار کریں۔ یہ 4-5 بندے پوچھے اور ہر بندے کو یہی بتایا۔ پاس میں مرید بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت آپ کو تو عجب غضب کا نسخہ جو ہے مل گیا ہے، ہر بندے کو ایک ہی ایک دوا بتا رہے۔ کہا میں نے قرآن کہہ رہا، قرآن پارہ نمبر 29، نوح علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے ہیں اور قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور روتے ہوئے قوم سے کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ غفور ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہارے قرضے بھی اتارے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں باغات بھی دے گا اور تمہارے کھیتوں میں نہریں بھی جاری کر دے گا، پانی بھی دے گا۔ تو تمام کی تمام چیزیں جو ہے ان سب کو حاصل کرنے کا نسخہ کیمیا جو ہے وہ ہے استغفار۔ اللہ کے سامنے بندہ استغفار کرے۔ قرآن مقدس نے ایک اور مقام پر فرمایا، محبوبم آپ ان میں موجود ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو عذاب نہیں دیتے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں، رونے والے ہوں، تو ہم ان کو سزا نہیں دیتے، ہم ان پر عذاب نہیں بھیجتے۔ علماء نے لکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک جگہ سفر کرنے جا رہے تھے، رات کو سوچا کہ کسی سرائے میں رکنے کے بجائے پاس مسجد تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، مسجد میں رک جاؤں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھنے آئے، عشاء کے بعد حضرت وہیں بیٹھے رہے۔ اتنے میں مؤذن صاحب جو ذمہ دار تھے وہ آئے، کہنے لگے بھائی مسجد سے باہر نکلیں، رات کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ حضرت نے کہا بھائی میں رات کو قیام کروں گا، نکل جاؤں گا۔ کہا نہیں، ہمارے ہاں یہی اصول ہے۔ حضرت کو باہر نکال دیا۔ حضرت نے سوچا کدھر جاؤں، پاس میں دیکھا کہ ایک تندور کی دکان ہے اور تندور جل رہی ہے، وہ روٹی پکا رہا ہے۔ سوچا رات بھر یہیں بیٹھ جاتے ہیں اور رات گزر جائے گی، صبح نکل جاؤں گا۔ وہاں جا کے بیٹھا تو دیکھا عجیب معاملہ، وہ تندور والا روٹی کے لیے آٹا توڑتا تو کہتا استغفر اللہ ربی، پھر آٹا توڑنے کے بعد اس کی لوئی بناتا، کہتا استغفر اللہ ربی، پھر لوئی بنانے کے بعد اس آٹے کو رکھتا اور روٹی بناتا، کہتا استغفر اللہ ربی، اور پھر اس کو روٹی بنا کے تندور میں چپکاتا ہے، کہتا استغفر اللہ ربی، پھر تندور سے جب اس روٹی کو نکالتا ہے کہتا استغفر اللہ ربی۔ متوجہ ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا ہر دعا قبول ہوتی؟ کہا ہاں، لیکن ایک دعا ہے ابھی تک اس کے قبولیت کے کوئی اثرات نہیں۔ کہا وہ کیا دعا ہے؟ کہا وہ یہ دعا ہے، میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت کا دیدار کروں، لیکن میں کام چھوڑ کے جا نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی اور سبیل ہے نہیں کہ میں حضرت کا دیدار کر سکوں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اس کو سینے سے لگایا، کہا اللہ نے استغفار کی کثرت کی وجہ سے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی، میں یوں احمد بن حنبل جسے کہتے ہیں۔ جب سمجھ میں آئی کہ وہ مسجد میں رکنے نہیں دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس سے ملوانا تھا، نہیں تو مسجد میں رکتا نکل جاتا تو اس سے ملاقات تھوڑی ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت بندے کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اس لیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے استغفار کی کثرت کریں۔ تو یہ دو اسباب۔ تیسرا سبب مغفرت کا جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں نیک اعمال کا کرنا، الحسنات یذہبن السیئات۔ قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ حسنات جو ہے وہ سیئات کو یذہبن السیئات، سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ تو نیک اعمال جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے گناہ سے تو بچا نہیں جاتا ہے، کیا فائدہ نیکی کرنے کا؟ حالانکہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بھائی جب نفس اور شیطان تمہیں گناہ کرنے سے اور گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہے ہو
تو پھر نیکیاں کرنے سے باز کیوں آنا چاہیے؟ جب نفس گناہ کرواتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ نیکیاں کرے. تو یہ جو نیکیاں جو ہے یہ نیکیاں انسان کے سیئات کو کھا جاتی ہے. وحشی بن حرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے تھے ان سوالات میں ایک یہ بھی تھا کہ میں نے تو مومن اعظم کو قتل کیا ہے، کہ اسلام لانے پر یہ بھی معاف، اور پیچھے کی سیئات کو درگزر کر دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ نیک اعمال جو ہے انسان کثرت سے کرے یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے. یہ نہ سوچے کہ بھائی گناہ تو مجھ سے چھوٹ رہے نہیں ہے اور میں نیکیاں کیوں کروں. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، ایک طرف گناہ بھی کرا رہا اور ایک طرف نیکیاں چھڑوا رہا ہے. جب نفس سرکشی سے باز نہیں آتا تو انسان کو چاہیے کہ انسان نیک اعمال سے بھی باز نہ ہو. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک بچھو سمندر کے کنارے وہ جا رہے تھے، سمندر میں بچھو جاتا ہے، اس کو واپس دھکیلتے ہیں. جب وہ دھکیلتے ہیں تو وہ اس کے ڈنک مارتا ہے، ڈنک مارتا ہے تو درد ہوتا ہے، وہ چھوڑتے ہیں، پھر وہ سمندر کی طرف جاتا ہے، پھر اس کو واپس پکڑتے ہیں. کسی نے دیکھا کہ آ کے حضرت کیا کر رہے ہو، یہ بار بار تمہیں کاٹتا ہے اور تم پھر بھی اس کو بچائیں. کہا کہ اس میں جو مادہ ہے برائی کا، یہ اپنا مادہ، یہ اپنی خصلت برائی نہیں چھوڑ رہا ہے تو میں اپنی اچھائی کیوں چھوڑوں. جب انسان کا نفس اور شیطان انسان کو گناہ سے باز نہیں رکھ رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال کو کیوں چھوڑے. نمبر 4، دنیا میں مصائب تکلیفیں آنا. یہ جو تکلیفیں آتی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تکلیفیں جو ہے انسان پر جو مصیبتیں آتی ہے اگر ان پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر کی برکت سے اس کی خطا کو، اس کی سیئات کو درگزر فرماتے ہیں. صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ انسان پر بیماری اور مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے اور تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی سیئات کو، اس کے گناہوں کو، اس کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ جو مصیبت ہے یہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. نمبر 5، اہل ایمان کی دعا. ایک مومن کی دوسرے مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا. ہاں اس لیے ایک دوسرے سے دعا کی گزارش کرنی چاہیے، بھائی دعا میں یاد رکھیں، یہ گزارش کرنی چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن دوسرے مومن کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بھائی کی دعا کو ضرور بضرور قبول فرماتا ہے. ہاں اس لیے دعائیں لیتے رہنا چاہیے. اور نمبر 6، ایصال ثواب. انسان اعمال کر کے دوسرے کے لیے دے دے. پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 10، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت کے تحت مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ اس سے پتہ چلا کہ ایصال ثواب جو بندہ دوسرے کے لیے کرتا ہے اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں، اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ ایصال ثواب سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 7، قبر کے احوال. قبر میں مومن کو بعض مرتبہ ایک زغدہ سا لگتا ہے. وہ زغدہ عذاب کا نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے قبر میں یہ جو زغدہ ہے یہ کیسے گناہوں کو صاف کرنے کا سبب ہے؟ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات میں ملتا ہے ان کی قبر پر زغدہ سا طاری ہوا تھا، اور یہ زغدہ گناہوں کو صاف کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ یہ انسیت کے لیے بھی ہوتا ہے. بظاہر تو انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی لیکن اس سے فائدہ ہے.
آسان مثال تو سمجھنے کے لیے، ایک بندہ اچھا خاصا طاقتور، عید کے دن وہ گلے ملا، اب سامنے والا کمزور بندہ اور اس طاقتور نے اس کو ایسے یوں پکڑا، اب پکڑا تو محبت سے ہے لیکن سامنے والے کمزور بندے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے یہ محبت کی تکلیف ہو رہی ہے، تو یہاں قبر میں جو زغتائے قبر مومن کے لیے ہوتا ہے وہ یہی سبب بنتا ہے اور کافر کے لیے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 8، قیامت کے دن کی ہولناکیاں۔ قیامت کے دن ہر بندہ پریشان ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام رب نفسی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں یہ بھی انسان کے گناہ بخشانے کی سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، شفاعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نیک لوگوں کی شفاعت، قرآن کی شفاعت۔ تو یہ جو شفاعت ہے، شفاعت کی بنیاد پر بھی انسان کی مغفرت ہوگی۔ نمبر 10، اللہ رب العزت کی رحمت، بغیر کسی سبب کے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے جسے چاہیں گے اسے جنت دے دیں گے۔ تو یہ مغفرت کے 10 اسباب انہوں نے لکھے ہیں کہ اگر یہ اسباب انسان پیدا کرے تو انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، سچی توبہ کرنا۔ نمبر 2، استغفار کرنا۔ نمبر 3، نیک اعمال کرنا۔ نمبر 4، دنیاوی جو مصائب ہیں ان پر صبر کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 5، اہل ایمان، یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، یہ بھی انسان کے گناہ کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، ایصال ثواب۔ نمبر 7، قبر کے احوال۔ نمبر 8، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور سختیاں۔ نمبر 9، شفاعت۔ اور نمبر 10، اللہ رب العزت کی رحمت۔ تو ان کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ 5 وہ ہے جو انسان خود کر سکتا دنیاوی زندگی میں، اور 5 وہ ہے وہ جو بعد کے۔ تو یہ جو 5 ہم اختیار کر سکتے ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، نیک اعمال کریں اور دنیاوی مصائب پر صبر کریں۔ مصیبت کو مانگنا نہیں ہے، ہم کمزور بندے ہیں، کہاں برداشت کر سکتے ہیں مصیبت کو۔ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگے، کبھی بھی مصیبت نہ مانگے۔ مصیبت اللہ رب العزت سے کبھی بھی نہ مانگے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس کا نام ایوب تھا، کہا اللہ تیرے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی آپ نے آزمایا تھا، مجھے بھی آزمایا۔ اللہ رب العزت سے کبھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس کا پیشاب بند کر دیا۔ اب صبح سے شام ہو گئی، مثانہ بھر گیا، پیشاب نہیں اتر رہا ہے، اب یہ ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے۔ پھر محلے کے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے، آؤ بچوں آؤ، اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کی اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطی۔ تو کبھی بھی مصیبت اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ اگر مصیبت آ جائے تو بندہ پھر صبر کرے۔ اور نمبر 5، اہل ایمان، ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا، ایک دوسرے کی دعا کرنا۔ ہاں، پیٹھ پیچھے دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ احسان کا معاملہ ہے۔ تو ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا اور دعا کرنا، یہ جو اسباب ہے یہ مغفرت کے اسباب ہے۔ اگر ہم اختیار کریں گے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا۔